السلام علیکم، میں ہوں میاں محمد فیضان مقصود ایڈوکیٹ، اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم جانیں گے کہ گھریلو تشدد یا اگر کوئی ساس سسر دیور یا ننند اپنی بہو پہ یا کسی عورت پہ ظلم کرتی ہے تو اس کے پاس کیا ایسی ریمیڈی ہے جس کو اویل کرتے ہوئے وہ اس ظلم کو ریڈریس کر سکتی ہے یا ڈومیسٹک وائلنس سے بچ سکتی ہے. اور ہماری گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے ایسا کون سا سٹیپ لیا ہے یا کون سا ایسا لا ہے جس کے تحت جو ہے وہ ریمیڈی کلیم کر سکتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے جانیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے نالج میں اضافہ کر سکے. تو دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایسا کون سا لا پاس کیا ہے. تو جو لا پاس کیا ہے اس کا نام ہے دی پنجاب پروٹیکشن آف دا وومن اگینسٹ دا وائلنس ایکٹ 2016 کا. اور اس ایکٹ کے تحت پنجاب گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ لیول پہ انسٹیٹیوٹ قائم کر دیے گئے ہیں اور ایک اسپیشل ادارے بنائے گئے ہیں جن کے اندر ڈسٹرکٹ وومن آفیسرز اور وومن پروٹیکشن آفیسرز جو ہیں وہ اپائنٹ کی گئی ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے اگر کوئی بھی بندہ ان کو کمپلین کرے گا، وہ کمپلین کس طرح کرے گا؟ وہ کمپلین 15 کے تھرو کر سکتا ہے یا ان کا اسپیشل ٹول فری نمبر ہے 1043، یا اس پہ کال کر کے یا ریٹن کمپلینٹ بھی دی جا سکتی ہے. جیسے ہی کوئی بندہ، کوئی عورت کمپلین فائل کرے گا تو اس کمپلین کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے یہ وومن ڈسٹرکٹ آفیسرز یا وومن پروٹیکشن آفیسرز جو ہیں اس عورت کو اس چار دیواری سے یا اس مرد سے ریلیز کروائیں گی اور اس کو سیکیور کریں گی اور ریسکیو کریں گی. اور ریسکیو کرنے کے لیے وہ ریسکیو کرنے کے بعد اس کو پروٹیکشن ہاؤسز میں شفٹ کر دیں گی اور ان کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کریں گی. اس فرسٹ ایڈ کے اندر وہ ان کو پروٹیکشن بھی دیں گی، مانیٹریلی، لیگلی، مینٹلی، یا جو بھی اگر کوئی میڈیکلی بھی ان کو چاہیے تو وہ ان کو ایڈ پرووائڈ کریں گی. اور ان تمام ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ ان کو بیئر کرے گی اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی انسٹرکشنز پہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی بندہ ریسٹرکشن قائم کرتا ہے یا اس بندے میں خلل ڈالتا ہے اس کو ریسکیو کرنے کے اندر تو اس بندے کو 3 ماہ کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وومن ڈسٹرکٹ آفیسرز یا وومن پروٹیکشن آفیسر جو ہیں جب ریسکیو کرنے جاتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ عام بندے کے کام نہیں ہے تو وہ پولیس اسسٹنس بھی لے سکتی ہیں اور کنسرن علاقہ مجسٹریٹ سے یا تھانے سے بھی ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ اس کو ریسکیو کرتا ہے اور اگر وہ ریکانسیلیشن وغیرہ فیل ہو جاتی ہیں اور وہ پروٹیکشن ہاؤس میں رہ رہی ہے اور لڑکی فردر کارروائی کرنا چاہ رہی ہے تو وومن پروٹیکشن آفیسر یا وہ عورت یا وہ لڑکی خود بھی کمپلین فائل کر سکتی ہے. جاتے جاتے بتاتے چلیں کہ اس پہ صرف یہ نہیں ہے کہ تشدد، اگر کوئی شخص یا کسی بھی عورت کو فزیکلی، مینٹلی، سیکشولی، ایموشنلی جو ہے وہ تشدد کرے تو وہ بھی اس کے اندر آئے گی اور وہ بھی کمپلین فائل کر سکتی ہے. تو کمپلین کس طرح فائل کریں گے؟ کمپلین فائل کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کورٹ میں ایک ریٹن کمپلین فائل کریں گی اور کورٹ اس پہ 7 ڈیز کا شو کاز نوٹس ایشو کرے گی ڈیفینڈنٹ کو. اور اس شو کاز نوٹس کے ساتھ اگر آپ کو چاہیے اور آپ کوئی انٹرم ریلیف بھی سیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انٹرم آرڈر کی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں جس میں کورٹ انٹرم آرڈر کے اندر آپ کو مونیٹری آرڈر کر سکتی ہے ڈیفینڈنٹ کو کہ وہ اس کو پیسے وغیرہ پے کرے، یا اس کو ریزیڈنس کے لیے آرڈر کر سکتی ہے اور پروٹیکشن کا آرڈر بھی کر سکتی ہے. اگر کوئی شخص انٹرم آرڈر کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو 2 سال سزا، 5 لاکھ روپے جرمانہ، جس کی کم از کم تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہوگی، یا یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ اس شو کاز نوٹس کا رپلائی دیتا ہے اور رپلائی دینے کے بعد اس پہ ایویڈنس کورٹ سیک کر لیتی ہے اور کورٹ کو لگتا ہے کہ ان کی ریکانسیلیشن ہو سکتی ہے، یا اگر کورٹ کو ریکانسیلیشن فیل ہو گئی ہے تو کورٹ عورت کو پروٹیکشن ہاؤس کے اندر بھی بھیج سکتی ہے. اور اگر کوئی بندہ یا کوئی اور کسی عورت کو یہ تحفظات ہوں کہ ہم پروٹیکشن ریکانسیلیشن ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو لگے کہ وہ تحفظات ہیں اور میں اگر چلی بھی گئی تو کل کو یہ میرے ساتھ پھر اس طرح کرے گا، یہ ہیبیچولی ہے، تو وہ کورٹ GPRS کے بھی آرڈر کر سکتی ہے جو کہ اس کی کلائی پر یا گھٹنے کے ساتھ لگا دیا جائے گا. اور ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسرز اور وومن پروٹیکشن آفیسر جو ہیں اس کی عورت کی اس GPRS کے تھرو ایکٹیویشن یا اس کی ایکٹیویٹیز کو چیک کرتے رہیں گے. اور کمپلینٹ جب بھی کوئی کورٹ میں فائل ہوگی تو کورٹ 90 ڈیز کے اندر اس کو ریڈریس کرے گی اور اس کو سولو آؤٹ کر دے گی. اگر کوئی بندہ انٹرم آرڈر سے اگریوڈ ہے تو اس کے پاس جیسے ہی اس کو آرڈر کا پتہ چلتا ہے وہ اس کے 30 دن کے اندر اپیل سیشن کورٹ میں فائل کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ فردر اپیل نہیں کر سکتا. اس لاء کے اندر صرف ایک ہی اپیل کا رائٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ کسی بھی انٹرم آرڈر کی یا آرڈر کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو بریچ کرتا ہے کسی آرڈر کی تو اس کو 1 سال سزا
2 लाख रुपए जुर्माना, जिसमें कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना या ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। और एक बहुत अच्छी खबर मर्दों के लिए भी है कि अगर कोई औरत इस चीज़ का या इस लॉ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी तो वो फॉल्स कंप्लेंट फाइल करती है और कोर्ट को ये साबित हो जाता है कि इसने झूठी कंप्लेंट फाइल की है, तो उस औरत के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उसको सजा भी हो सकती है। तो उसका है कि ये हैबिचुअल है तो उसको 3 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना या ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। इसके बाबत अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और हमारी इस वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।